بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکتب ٹی وی دیکھنے والوں کو راؤ قمر رضوان نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہے۔ دوستو، وہ رات قریب ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ ایک ایسی رات جس میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کی دعائیں سنتا ہے اور قبول کرتا ہے، اپنے بندوں کی بخشش فرماتا ہے۔ جی ہاں دوستو، ہم شب برات ہی کی بات کر رہے ہیں جس کی آمد دور نہیں۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع اسی عظیم الشان رات کے بارے میں ہے۔ اس رات کی اہمیت کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، تو ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل مکتب ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر لیجئے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ دوستو، شعبان المعظم کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے، یعنی 14 اور 15 شعبان کی رات کو شب برات کہتے ہیں۔ برات کا لفظی مطلب نجات کی رات ہے۔ اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اپنی خصوصی رحمت سے نوازتا ہے۔ اس رات میں ہر کام کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مخلوق میں اپنا رزق تقسیم فرماتا ہے۔ پورے سال میں ان سے سرزد ہونے والے اعمال اور پیش آنے والے واقعات سے اپنے بندوں کو باخبر کرتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اٹھو شعبان کی 15ویں رات کو، اس لیے کہ بلا شبہ یہ رات مبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس رات، ہے کوئی ایسا جو مجھ سے بخشش چاہتا ہو کہ میں اسے بخش دوں؟ ہے کوئی ایسا جو مجھ سے تندرستی مانگتا ہو؟ ہے کوئی محتاج کہ میں اس کی محتاجی دور کر دوں؟ اللہ تعالیٰ صبح تک یہی ارشاد فرماتا ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ دنیاوی آسمان پر خود جلوہ گر ہوتا ہے تاکہ اپنے بندوں کی دعائیں سن سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شعبان کی رات اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف نزول فرماتا ہے، مشرک دل میں کینہ رکھنے والے، رشتہ داروں کو قطع تعلق کرنے والے اور بدکار عورت کے سوا تمام لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بستر پر نہ پایا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں گھر سے باہر نکلی۔ میں نے دیکھا کہ آپ جنت البقیع کے قبرستان میں موجود ہیں۔ آپ کا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھ کر فرمایا، کیا تمہیں کوئی اندیشہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول تمہاری حق تلفی کریں گے؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا گمان تھا کہ آپ کسی دوسری اہلیہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی رات میں دنیاوی آسمان پر جلوہ گر ہوتے ہیں اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے شمار سے زیادہ لوگوں کو بخش دیتے ہیں اور اسی شمار سے لوگوں کو دوزخ سے آزاد کرتے ہیں۔ اس وقت اس قبیلے کے پاس بے حساب بکریاں تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات مجھے بھی عبادت کی تلقین کی اور خود بھی عبادت فرمائی۔ آپ نے نماز پڑھی اور سورہ کوثر کی تلاوت کی، پھر آدھی رات تک آپ سجدے میں رہے، پھر کھڑے ہو کر آپ نے دوسری رکعت پڑھی اور پہلی رکعت کی طرح اس میں بھی قرات فرمائی، پھر سجدے میں چلے گئے اور یہ سجدہ صبح فجر تک رہا۔ مجھے اندیشہ ہوا کہ اللہ نے اپنے رسول کی روح قبض کر لی ہو۔ پھر جب میرا انتظار طویل ہو گیا اور بہت دیر ہو گئی تو میں آپ کے قریب پہنچی اور میں نے حضور کے تلووں کو چھوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرکت فرمائی۔ اس وقت میں نے خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدے کی حالت میں یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے سنا، جس کا ترجمہ ہے، الہی، میں تیرے عذاب سے تیرے عفو اور بخشش کی پناہ میں آتا ہوں، تیرے قہر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، تجھ ہی سے پناہ چاہتا ہوں، تیری ذات برتر اور بزرگ ہے، میں تیری شایان شان ثنا بیان نہیں کر سکتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، میں نے صبح دریافت کیا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے کبھی ایسے کلمات ادا کرتے نہیں سنا۔ آپ نے دریافت کیا، کیا تم نے یاد کر لیے؟ میں نے عرض کی، جی حضور۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خود بھی انہیں یاد کر لو اور دوسروں کو بھی سکھا دو۔ غرض یہ کہ شب برات کی رات انتہائی عبادت اور انکساری کی رات ہے۔ اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا ہے۔
جب وہ خود اللہ تعالیٰ سے اس رات میں بخشش مانگ رہے ہیں تو ہم لوگ تو ہیں ہی بخشش کے طلبگار، جانے انجانے میں ہم کتنے گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم مجھ سے بخشش مانگو گے تو میں تمہیں بخش دوں گا، مگر شب برات کی رات ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ اس رات میں عبادت کی سعادت نصیب فرمائے۔ دوستو، جتنا ہو سکے اس رات میں قیام کیجئے، عبادت کیجئے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیے۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ ملک الموت کے ذمے ایک کام لگاتا ہے کہ جن لوگوں کی روحیں اس سال قبض ہونی ہیں ان کے ناموں کی لسٹ تیار کی جاتی ہے۔ جن لوگوں نے جو بھی اعمال کیے ہیں انہیں لکھ دیا جاتا ہے اور ان کو آسمان پر اٹھا لیا جاتا ہے۔ جن لوگوں نے اس سال وفات پانی ہے، جن لوگوں کے ساتھ جو معاملات پیش آنے ہیں وہ سب کے سب لکھ دیے جاتے ہیں۔ کس کے نصیب میں کیا دکھ، کیا تکلیف لکھا ہے، آنے والے سال میں کس کو کتنی روزی ملنی ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ مقرر فرما دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس رات میں ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس کے سامنے گڑ گڑائیں، اپنے گناہوں کی معافی طلبی کریں۔ نہ جانے اگلی شب برات ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، اس لیے کوشش کریں کہ اس رات کو اپنی آخری رات سمجھ کر گزاریں اور جتنا زیادہ ہو سکے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلبی کریں۔ دوستو، ہم دنیا کی رنگینیوں میں مست ہیں، ہم اس دنیا فانی میں کھو چکے ہیں، لیکن ہمیں معلوم ہی نہیں کہ کیا پتہ اس سال ہمارا نام بھی ان لوگوں میں لکھ دیا گیا ہو جن کی موت اس سال واقع ہونی ہے۔ کیونکہ زندگی اور موت کا کوئی پتہ نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک وقت مقررہ ہے اور وہ اپنے وقت پر آنی ہے۔ کوئی انسان اس کے بارے میں نہیں جانتا اور نہ جان سکتا ہے، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اپنی دنیا کی تیاری میں مگن ہیں۔ آج سے اگر 100 سال پہلے کے لوگوں کو دیکھیں تو ہم اکثر لوگوں کو نہیں جانتے۔ کیا ہمارے جانے کے 100 سال بعد ہمیں کوئی پہچانے گا، ہمیں کوئی جانے گا؟ ہمارے گھروں میں اجنبی لوگ رہیں گے، ہماری جائیدادیں لوگوں کے پاس ہوں گی، ہم زمین کے کس کونے میں کہاں پہ دفن ہوں گے ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس لیے اس دنیا کی رنگینیوں سے نکل کر اپنی آخرت کو سنوار لیجئے، اپنی اندھیری قبر کو سنوار لیجئے، اس کو اتنا روشن کر لیجئے کہ ہماری آنے والی ابدی زندگی سنور جائے۔ کیونکہ قیامت کے لیے سب سے پہلے شرط ہے موت کی، اور مرنے کے بعد سب سے پہلے آتی ہے منزل قبر، اور قبر ایک بہت مشکل منظر ہے، ایک بہت مشکل منزل ہے، ایک مشکل مقام ہے۔ دنیا میں اگر نیک اعمال کیے تو قبر روشن ہوگی، وہ ہمارے لیے جنت کے باغوں میں سے باغ ہوگی، لیکن اگر گناہوں پر اپنی زندگی کو گزارا، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہ کیا، تو یہ قبر ہمارے لیے جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوگی، اندھیری کوٹھڑی ہوگی جس میں سانپ، بچھو اور نہ جانے کتنے بڑے مختلف قسم کے جانور ہوں گے جو ہمارے جسم کو نوچ کھائیں گے۔ اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم سے جو خطائیں، جو لغزشیں، جو گناہ جانے انجانے میں ہوئے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ ہم حساب دینے کے قابل نہیں میرے اللہ، تو اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما دے، ہم گناہ گاروں کو بخش دے۔ شب برات کے صدقے اس رات میں ہم تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر دعائیں مانگتے ہیں، میرے مولا ہمیں معاف کر دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری تمام دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر آپ بھی ہماری اس دعا کا حصہ بن جائیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔